السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت صفِ ماتم کا سما ہے دلی میں، بمبئی میں، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، آسام میں نریندر مودی جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کر رہے ہیں اور ایشو کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی، جس کے لیے انہوں نے فالس فلیگ بنایا آسام میں اپنی الیکشن کمپین میں، وہ غلاظت ان کے منہ کو آ گئی۔ آپ جتنا بھی گٹر پہ کارپٹ رکھیں، جب ابلتا ہے تو باہر کو آتا ہے۔ تو نریندر مودی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا آسام کی ریلی کے اندر، ان کا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل کیوں بنایا عاصم منیر کو۔ تو جب یہ سوال انہوں نے کیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پردھان منتری کس نے بنایا؟ تم تو بچر آف گجرات کا ٹائٹل پانے والے ہو، تم تو بابری مسجد شہید کرنے والے ہو، تم کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والے ہو، پاکستان میں ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے والے ہو۔ ذرا اپنے لوگوں کو یہ بھی بتاتے اس وجہ سے تمہیں پردھان منتری بنایا گیا ہے۔ تمہیں تو 2000 میں US کا ویزا نہیں لگتا تھا، تمہیں سفری پابندیاں تھیں، تم تو موسٹ وانٹڈ پرسن تھو پوری دنیا میں۔ کبھی سکھوں کا قتل کرتے ہو، کبھی پاکستانی میں کشمیری رہنماؤں کا، اور اب تم نے مسجد میں حملہ کر کے معصوم بچوں کو، عورتوں کو یہاں شہید کیا، اور جواب تم نے دیکھ لیا، وہ تھا راہ حق کی صورت میں بنیان مرصوص، سیسا پھیلائی ہوئی دیوار۔ تم نے رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا، ہم نے دن میں۔ تم نے بچوں کو مارا، ہم نے تمہاری انسٹالیشنز پہ، عام پبلک کو نہیں۔ تو آج ایک ایسی شخصیت کو انہی موضوعات پہ دعوت دی ہے جو ہندوستان کے ٹی وی چینلز پہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے ہیں، دبنگ انداز میں دفاع کرتے ہیں، اور ہندوستان کی ہندوتوا فلسفی کو بڑے اچھے طریقے سے بے نقاب کرتے ہیں۔ میری مراد راجہ فیصل صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا تمہید میں نے باندھ دی ہے۔ بتائیں، کل آسام میں نریندر مودی بوکھلائے ہوئے تھے اور وہ سارا اپنی الیکشن کمپین میں پاکستان کے خلاف مدعا بنا رہے تھے، تو کیا بلی تھیلے سے نہیں باہر آ گئی؟ دیکھیں، یہ اسی دن سے باہر آ گئی جس دن کے پہلے دن ہی ہم نے پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے 5 طیارے مار گرائے، اور اس کے بعد آپ مودی کو کہیں بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے جب آپ نے ان کا بیان سنا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا، وہ بھائی تم ڈھونڈ کیا رہے تھے پاکستان سے؟ اچھا، یہ جملہ بڑا اس کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ ہاں، اور کیا پاکستان گلے میں ہار ڈالتا، سواگت کرتا آپ کا؟ اگر if you are challenging Pakistan's territorial integrity, this is how you will be treated by Pakistan. And I think یہ بڑا ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا پاکستان نے کہ جب بھی کوئی پاکستان کی طرف ایسی نظر آئے گی کہ جس میں کہ وہ اپنا ایک نیو نارمل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کرنے کی یہ کوشش کی تھی کہ جیسے وہ فوٹیجز جو کہ غزہ سے آ رہی تھیں اور اسرائیل دے رہا تھا، تو ایک نیا نارمل بنا لیا پوری دنیا نے کہ اگر مسجدوں پہ میزائل وج رہے ہیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس نے بھی مسجدوں کے اوپر میزائل مارے، اور اس نے بھی بچے، اتنے چھوٹے بچے کہ 2 سال کا سب سے چھوٹا جو بچہ تھا 2 سال کا بچہ تھا جو کہ شہید ہوا ان کے میزائل سے۔ اور انہوں نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ شاید جیسے اسرائیل کے اوپر کوئی بات نہیں اٹھائی جاتی اور کوئی اس کو جواب نہیں دیا جاتا، ہم لوگ اس طرف سے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے اور اس کو ہم لوگ ایک نیا نارمل بنا لیں گے۔ بھائی، کس کھاتے میں؟ کوئی پاکستان ہے، یہ کوئی لالا جی کا کھیت نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی بھی وقت تم آ کے تو تم گاجریں توڑ لو گے اور تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور ہم نے پاکستان نے جو اس کو بفٹنگ رپلائی دیا ہے وہ اسی صورت میں دیا ہے کہ میرے خیال میں اب آنے والے بھارت سالوں تک اور صدیوں تک بھارت کو یہ یاد رہے گا کہ جب بھی وہ اس طرف آنے کی کوشش کریں گے ان کو ایسا ہی ٹریٹ کیا جائے گا جو کہ ہم نے اس دفعہ ٹریٹ کیا ہے۔ اور جو یہ ساری کی ساری بیانات آ رہے ہیں مودی جی کی طرف سے، آئی تھنک مودی جی جو ہیں وہ ایک تو ان کو انٹرنلی بھی پولیٹیکل پریشر ہے۔ آپ یہ مت بھولیے کہ 272 سیٹیں ان کو چاہیے تھی حکومت بنانے کے لیے، ان کو صرف اور صرف 242 سیٹیں ملی تھیں۔ وہ جو باقی وہ اتحادی ہیں، اب وہ اتحادی ایسے اتحادی ہیں کہ وہ جنگ ہارنے کے بعد وہ اتحادی ان سے بہت کچھ مانگ رہے ہیں، اور اسی تناظر میں انہوں نے یہ جو ڈیلیگیشن بنا کے باہر بھیجنے شروع کیے ہیں ان میں وہ ان کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو باہر بھیج دیا گیا بات کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے، اور جہاز میں وہ گھوم پھر لیے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ فیصل صاحب، یہ میرے ہاتھ میں رافیل ہے جی، یہ میں نے خود بنا لیا ہے کیونکہ رافیل کی حالت بھی کوئی ایسی پتلی ہے۔ یہ ان کے ایک پارلیمنٹ ہے، ممبر پارلیمنٹ، انہوں نے مودی صاحب کو لوک سبھا میں کہا کہ آپ کے دعوے تھے میرے پاس 2019 میں رافیل ہوتا تو پاکستان کا یہ کر دیتے وہ، اب تو رافیل تھا، تو وہ کہتے ہیں رافیل جب آیا تو رافیل یہاں پہ تھا، آپ کے پائلٹ جب اس پہ چڑھ گئے تو وہ انہوں نے ایک مثال دی، کت 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 کت، یہ رافیل کیا۔ تو جب اندر سے آپ کی پائلٹس کی ایکسپرٹیز
وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اڑنا نہیں آندا سی تے پنگا کیوں لیا سی. وہ جہاز میں سردار جی اور طوطا ان کا تھا تو چھیڑ دیا ایئر ہوسٹس کو, تو طوطے کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی چھیڑ دیا. اب طوطا تو اڑ گیا تو اڑتے اڑتے کہتا ہے سردار جی اڑنا نہیں آندا سی تے پنگا کیوں لیا سی. تو جب اڑانا نہیں آتا تھا تو جہاز لیا کیوں تھا رافیل؟ اس پہ ذرا. بائی دا وے آپ نے جو یہ جہاز بنایا ہے نا, یہ میرے خیال میں اس رافائل سے بہتر اڑ لے گا جس میں کہ بھارتیہ ہوائیو سینا کا جو پائلٹ ہے اگر وہ اس کو اڑا رہا تھا نا تو اس سے یہ بہتر اڑ لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رافائل کی ذکر کیا جائے, جیسا کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ رافائل برا پلین نہیں ہے, بہت اچھا پلین ہے, بہت اچھا فائٹر جیٹ ہے, لیکن کون اس میں بیٹھا ہے اور کس نظریے سے بیٹھا ہے اور اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے, اور وہ اس کے پاس جو لڑنے کی جو ہے نا پاور وہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے. ہماری لڑنے کی پاور تو کلمے سے اوریجنیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کلمے سے اوریجنیٹ کرتی ہے, اور ہم تو انٹیکٹ ہیں اس آئیڈیالوجی سے جہاں پہ کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ہم تو وہ آئیڈیالوجی ہے, وہ آئیڈیالوجی ہے. وہاں ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کہ انہوں نے آ کے بچوں کو مارنا ہے, انہوں نے آ کے عورتوں کو مارنا ہے, انہوں نے آ کے عمر رسیدہ بوڑھوں کو مارنا ہے, اور ان پہ میزائل داغ کے تو انہوں نے یہ کہنا ہے بڑے پریسیجن ہم نے براموس مارے, اے ٹو سرفیس مارے. ہم تو پاک صاف گائے کا دودھ پیتے ہیں, اس کا مکھن کھاتے ہیں, اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے. بالکل, یہ ہمارے حصے میں پاک چیزیں, باقی سارا ان کے حصے میں. جس کی جو اوقات ہوگی اس کو وہ مل جائے وہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں, کیا نریندر مودی بھارت کو 20-30 ٹکڑوں میں بانٹنے نہیں جا رہے؟ کیونکہ ناگالینڈ ہے, آسام ہے, جونا گڑھ کی بات ہو رہی ہے, کل نواب نے بھی وہ کہہ دیا ہے میں UN جاؤں گا, اور اس کے علاوہ کشمیر ایشو ہے, خالستان ہے. تو یہ کئی مودی زحمت بن کے تو نہیں آیا ہندوستان کے لیے؟ دیکھیے یہ جو بلکنائزیشن آف انڈیا ہے یہ ایک فینومینن ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بحث چھڑتی رہی, پہلے بھی بہت زیادہ بحث چھڑتی رہی, اور بہت سے ایسے تھنکرز ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ آنے والے وقتوں میں انڈیا وڈ بی ایٹ اے ورج آف جینوسائڈ. جتنی بھی یہ مائنورٹیز ہیں دے ول بی ناٹ سیف ایٹ دی ہینڈز آف انڈین ہندتوا آئیڈیالوجی. چھوٹے چھوٹے ملک بن جائیں گے. اور اس کے بعد 32 ایسی جو تحریکیں ہیں بھارت میں جو کہ بڑی سٹرونگ تحریکیں ہیں, جن میں خالستان بھی ہے, میزورام, منی پور, تریپورہ, نکسلز, وہ ہر طرف آپ کو نظر آتی ہے. کیا آپ پاکستان کے ساتھ ایک نیا ملک خالستان ان قریب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں بہت قریب نہیں, لیکن یہ آنے والے وقتوں میں مجھے یہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے جو خالستانیز ہیں پوری دنیا میں وہ بہت ہی پاورفل لوگ ہیں, وہ بہت ہی پاورفل پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں, اور ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا نیریٹو اور اپنا بیانیہ کیسے بنانا ہے اور دنیا کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے. اور ان کے اوپر جو وہ گولڈن ٹیمپل میں جو کچھ ہوا آپریشن بلو سٹار, اور اس میں جس طرح ان بندرا والے کو جرنیل سنگھ بندرا والے کو مارا گیا, پھر اس کے بعد جو بھی وہاں پہ سر اٹھاتا ہے جس طریقے سے ان کو وہ یہ جو گولڈی برار گینگ اور وہ پھر لارنس بشنوئی گینگ کے ذریعے ان کی گینگ وار شو کر کے فلم انڈسٹری میں بھی آ گئے, ہاں, اور ان کو ان دونوں کی لیڈرشپس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور میں بائی دا وے اسی اور سدھو موسے والا کا قتل اسی کی ایک کڑی ہے. کو قتل کروانے والے یہ لوگ ہیں. جو بھی سر اٹھائے گا خالستان کی جو بھی بات کرے گا اس کو مروا کے را خود مروائے گا. اور اب نجوت سنگھ سنگھو جو کرکٹر ہیں سابق, ان کے اوپنر رہے ہیں ٹیسٹ, نجوت سنگھ سنگھو کو دھمکیاں مل رہی ہیں بالکل کیونکہ وہ سکھ ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور جو بھی وہاں پہ حق کی بات کرے گا, جو بھی وہاں پہ بھارت سے علیحدہ شناخت مانگنے کی کوشش کرے گا, اس کے ساتھ وہ یہی کیا جائے گا. اچھا آخری سوال ہے, پاکستان میں حافظ سید عاصم منیر آل رسول بھی ہیں, سینے میں قرآن ہے, بارڈر پہ جاتے ہیں, آیتیں کوٹ کرتے ہیں. میں نے اب دیکھا کہ وہ ارنب گوسوامی, گوبر آریہ, کیا نام ہے اس کا, گوبر آریہ ہی, بیدر گوبر آریہ, پھر وہ جنرل بخشی, یہ جس کی بخشش ہی نہ ہوئی, جو بخشا نہ گیا, تو یہ لوگ ان کے رال ٹپک رہی ہے. وہ جی مولانا عاصم منیر, بھائی ہم مدرسے کے پڑھے ہیں, ان کے والد صاحب, بھائی, پوری فیملی حافظ قرآن ہے. ہم تو سینہ تان کے کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ, ہم مسلمان ہیں فخر سے. تو انہیں یہ تکلیف کیوں ہے ان کا فیلڈ مارشل بننا؟ یہ کوئی پیغام ہے ان کے لیے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ جب بوم مارے ہیں پاکستان نے, اس سے ایک دن پہلے کھلا چیلنج کر رہا تھا میجر گوبر آریہ, جس کو کہ آپ گوبر آریہ کہہ رہے ہیں, گورو آریہ, وہ وہاں پہ اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا عاصم منیر
کھلا چیلنج ہے, ایک بھی قدم ہماری طرف موڑ کے دکھاؤ. اور ثابت کر دیا چیف آف آرمی اسٹاف نے اینڈ فیلڈ مارشل ناؤ عاصم منیر نے, سید عاصم منیر نے ثابت کر دیا, وہ لداخ سے لے کے وہ نیچے تک ہر جگہ بام مارے, ہر جگہ بام مارے, اور انڈیا کچھ نہیں کر سکا. چیک پوسٹ ہمارے پاس ہیں مقبوضہ کشمیر میں, بالکل ایسی چیک پوسٹ, اور 22 سے زیادہ جو چیک پوسٹ ہیں وہ پاکستان نے ماری. اور یہاں پہ یہ گھٹنوں کے بل آئیں گے, گھٹنوں کے بال آئیں گے. اور جو مسئلہ ان کے لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کے جو 2 بریگیڈ گئے فارغ ہو گئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نان سٹاپ اس طرف سے پریسیجن کے ساتھ. اچھا یہ لاشیں کیوں نہیں دکھاتے, ایک ایک کر کے گھروں کو بھیجتے ہیں, کیا وجہ ہے دیکھیے ہندوستان میں, تاکہ ماتم نہ ہو, قیاس نہ ہو؟ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سی ایسے چیزیں ہوتی نظر آئیں گی. وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے وہ سب سے پہلے دن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ انٹرنلی انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہم جتنے بھی آپریشنز ہیں ان کو انکریز کریں گے. یہ انکریز کس تناظر میں ہو رہا ہے؟ ایک تو وہاں سے انہوں نے کافی سارے جو یوتھفل لڑکے بچے ہیں, کشمیری بچے ہیں, ان کو پکڑا ہوا ہے, ان کے ساتھ ٹارچر ان کا کرتے ہیں, اور جو بیچ میں سے مر جاتا ہے اس کی بھی جا کے باڈیز 3-4 کی رکھ دیں گے, اور ساتھ میں اپنی بھی باڈیز رکھ کے کہیں گے کہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے مار دیا. اچھا, ایسے کر کے کئی دوستوں نے یہاں بتایا کشمیر سے کہ انڈیا اب خفت چھپانے کے لیے حالانکہ چتا وہاں جلاتے ہیں گھروں کو, کہ لاشیں زیادہ فوجیوں کے سامنے نہ آئیں, گڑھے کھود کے دفنانا شروع کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں آج کی تاریخ میں جو بھارت کے ساتھ ہو گئی ہے, بھارت شاید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ پاکستان پریپیئرڈ نہیں ہے, حالانکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے. جیسے وہ مودی صاحب 2019 فیبرری 2019 کے بعد کہتے تھے نا کہ اگر رافیل ہوتا تو سچویشن کچھ اور ہوتی. اس دفعہ رافیل تھا, اس دفعہ رافیل تھا. اب وہ یہ کہیں گے کہ F-35 ہوتا تو سچویشن اور ہوتی, اور اگلی دفعہ جب F-35 کو بھی J-35 پڑ گیا تو پھر یہ کوئی نیا جیٹ ڈھونڈیں گے, کوئی نیا کوئی فائٹر جیٹ ڈھونڈیں گے, اور پھر اس کو بیسٹ کروائیں گے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہیروپ, اسرائیلی ہیروپ کا بہت بڑا ترا تھا پوری دنیا میں, اس کی انہوں نے اس کو ذلیل کروا کے رکھ دیا پوری دنیا میں, پاکستان کی طرف بھیج کے, کیونکہ پاکستان نے ایسے مارا جیسے چڑی اور کبوتر کو مارا جاتا. اور اگر دیکھا جائے تو رافیل کا بہت بڑا ترا تھا. رافیل کی جو سٹاک مارکیٹ میں جو چڑھائی تھی وہ ہر کوئی دیکھتا تھا کہ کیا آج کل کیا حالت ہے. آج کل تو وہ ایسے ہی گرا جیسے کہ رافیل گرا. اچھا یہ انڈیا سے انڈین سٹاکس گر گئیں, وہاں پہ انویسٹر بھاگ گیا اس وجہ سے, اب جھوٹ پہ ان کا اپنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. تو جو انڈیا یہاں جا رہا تھا, کیا اس اقدام کے بعد وہ نیچے دیکھیے جو انویسٹرز ہیں نا, انویسٹر بڑا سیانہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. انویسٹر جو ہے وہ کبھی بھی ایسے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا جس میں کہ اس کو نظر آتا ہو کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ بات پہ جنگ کرنا شروع کر دیتی ہے, فنیٹک ہے, ہیٹ فیلڈ ہے, آئے دن وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. میں تالے مار کے بیٹھ جاؤں گا اپنے بزنس کو. اچھا میں کسی ایسے ملک میں جاؤں جہاں پہ کوئی امن تو ہونا, یا ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتا ہو کہ وہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ تو اپنا دفاع نہیں کرنا جانتے. مطلب مودی نے اپنے تابوت میں خود کیل ٹھوکا ہے, اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. اور وہ جو بڑکیں مارتا ہوا مودی ہمیں نظر آتا تھا, اس کی بڑکیں بھی ساری کی ساری بند ہو گئی ہیں. اور وہ جو اڈانیز اور امبانیز بات کیا کرتے تھے کہ پوری دنیا یہاں پہ بلینز آف ڈالرز لے کے آنا چاہتی, اب وہ بلینز آف ڈالرز وہ نہیں لے کے جانا چاہتے. اسی شام آپ نے ایک بیان سن لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں نے ایپل والوں کو کہا ہے کہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے, جہاں پہ کر رہے تھے چائنا میں. اب دیکھیں یہاں ایک اور ڈائمنشن. اچھا میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. ایک چائنیز ڈپلومیٹ ہیں, ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ. جس دن یہ ساری درگھٹنا ہوئی اس دن وہ, میں ڈپلومیٹک انکلیو میں رہتا ہوں, تو وہ میرے پاس آدھی رات کو آئے. اور جب آئے نا تو نارملی بھی وہ میرے پاس آتے رہتے ہیں, ہم لوگ بیٹھ کے کافی چائے پیتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں چائنا کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں سب. اس دن جب یہ آئے تو دروازے کے انٹر ہوتے ساتھ ہی ہگ کیا اور ہاتھ پکڑ کے چوما. میں نے کہا are you okay? What has happened? تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ you have no idea what you have done. تم لوگوں نے کیا کر دیا تم لوگوں کو اندازہ نہیں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ یہ J-10Cs ہمارے پاس پہلے بھی تھے, J-35 ہمارے پاس پہلے بھی تھے, ہم JF-17 تم لوگوں کے ساتھ ہماری شراکت پہلے بھی تھی, PL-15 ہمارے پاس پہلے بھی تھا, لیکن کامبیٹ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی تھی. آپ لوگوں نے کامبیٹ ٹیسٹنگ ایسی کر دی ہے کہ 100% پریسیجن, اور کس کے خلاف؟
کچھ چھوٹی موٹی اکوپمنٹ کے خلاف نہیں, وہ اکوپمنٹ جو کہ MiG 29s, then Mirage 2000, then Su-30, then you're talking about S-400s, then you're talking about Rafale, یہ سب کے سب ٹاپ ناچ ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے, ٹاپ ناچ. ہیروپ, یو ہیو آؤٹ کلاسڈ ایوری ون. اور وہ کہتا ہے کہ ہم جن کو کہ یہ کہتے تھے کہ وہ چائنا کا مال ہے, چل گیا تو چاند تک, نہ چلا تو شام تک, ٹھیک ہے, اب وہ سب ہمیں سیریس لیں گے. اب ان کی جو ویپن انڈسٹری ہے وہ یہ اوپر بیٹھی ہے اور ویسٹرن انڈسٹری ایسا چلا کہ اڑی اور ادھم پور تک چل گیا تو اڑی تک, چل گیا تو دلی تک, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ راجہ فیصل صاحب. سم آپ اس پہ کرتے ہیں, یہ میرے ہاتھ میں جو جہاز ہے, بلکہ میں فیصل بھائی کو کہوں گا آج ہم یونیک آئیڈیا, یہ اس پہ جناب یہ رافیل لکھ دیا ہے, یہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو اڑا کے دکھائیں, پھر اسی پہ ہم سم اپ کریں گے ایک شعر کے ساتھ. یہ رافیل کی کیفیت ہے جو پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ کت 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 کت, مودی صاحب آپ نے لے تو لیا لیکن اڑانے کا ڈھنگ. فیصل بھائی آپ اڑا. ڈاکٹر صاحب جہاز بہت اچھا تھا لیکن نہ غلط بندوں کے ہتھے آگے ذلیل ہو گیا, بہت ذلیل ہو گیا. یہ ایسے گرا ہے, وہاں تک بھی نہیں جا سکا. قبضے میں جو آ جائے یہ تلوار تو مومن, یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. اڑانا جانتا ہو بندہ, ایکوپمنٹ بڑا سے بڑا ہو, پائلٹ بھی پاکستانی ہونا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.